بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر بات چل رہی تھی کہ کون کون سے ادارے اور کون کون سی جگہ ہیں جہاں سے معلومات زیادہ سے زیادہ معلومات ہو سکتی ہیں۔ علماء کے پاس، اہل علم کے پاس، مفتی حضرات کے پاس، اور جو دینی جماعتوں کے قائدین ہیں، جو رہنما ہیں، ان کے پاس معلومات صحیح ہونی چاہیے۔ اگر ان کے پاس معلومات نہیں ہیں یا کمزور معلومات ہیں یا غلط معلومات ہیں یا ناتمام معلومات ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ان کا فتویٰ کمزور ہوگا، ان کی رائے کمزور ہوگی، ان کی تحریک کمزور ہوگی، اور اس کا نقصان دین کو بھی پہنچے گا، دنیا کو بھی پہنچے گا۔ 6-7 جگہ تو میں نے بتا دی تھی، اس میں ایک اور جگہ ہے صحافت، میڈیا کا شعبہ بھی ایسا ہے کہ یہاں چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، وہاں سے بھی بہت اہم معلومات ہوتی ہیں۔ ان کے پاس جو مالکان ہوتے ہیں میڈیا ہاؤسز کے، ان کے پاس بہت ان کے تعلقات بھی بہت ہوتے ہیں، ان کے پاس معلومات بھی بہت ہوتی ہیں۔ پھر جو ان کے صحافی ہوتے ہیں، رپورٹر ہوتے ہیں، رپورٹر بھی ایسے ہوتے ہیں جن کو خاص شعبوں کے لیے، اداروں کے لیے، تنظیموں جماعتوں کے لیے مختص کر دیا جاتا ہے کہ تمہیں فلاں جماعت کو کوریج دینا ہے، تمہیں فلاں شعبے پہ کام کرنا ہے۔ الگ الگ ان کے موضوعات ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایک قسم کا تخصصی ہوتا ہے۔ اور آج کے دور میں تو میڈیا کی اتنی اہمیت ہے کہ بڑے بڑے ممالک وہ میڈیا کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ میڈیا کے محتاج ہوتے ہیں۔ ایک صحافی کی وہ قدر و قیمت اور وہ اہمیت ہوتی ہے جو ایک ملک کے وزیر اعظم کی ہو سکتی ہے۔ ایک خبر پورے ملک کو کسی بحران میں مبتلا کر سکتی ہے۔ جو اخبارات کے اور چینل کے جو مالکان ہوتے ہیں اور جو ان کے رپورٹر ہوتے ہیں اور جو اینکر ہوتے ہیں، کالم نگار ہوتے ہیں، اداریے لکھنے والے، پالیسی بنانے والے، بہت سارے شعبے ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی کے اپنے اخبارات ہوں، اپنے ادارے ہوں، اپنا چینل ہو، اس میں اور ایک عام لیڈر میں بہت فرق ہوگا، بہت۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں جاسوسی اور مداخلت اور کسی کو بلیک میل کرنا، اپنی پالیسیاں دوسرے ملکوں میں چلانا، اپنے خیالات، نظریات لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کے دل و دماغ پہ قبضہ کرنا، ان کے کلچر کو تبدیل کرنا، ان کے دین کو تبدیل کرنا، اور یعنی فحاشی پھیلانا، غلط سلط معلومات دے کر ایک پروپیگنڈا کرنا، لوگوں کو مایوس کرنا اور لوگوں کو خلفشار میں مبتلا کرنا، یہ سب کے لیے میڈیا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ ہر چیز کو میڈیا کے کندھوں پہ رکھ کے چلایا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس فوجی قوت اور طاقت بھی ہے، ایٹمی طاقت ہے، تو اس کے لیے بھی میڈیا کے دوست کی، میڈیا کے کندھوں کی ضرورت ہوگی۔ اتنی اہمیت ہے اس کی۔ تو ان باتوں کو کرنے کا اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سننا نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس یہ علم اور یہ شعور ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ چیزیں بھی ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے، ہمارے پاس یہ معلومات ہونی چاہیے، ہمارے اخبارات ہونے چاہیے، ہمارے چینل ہونے چاہیے۔ قوت اور طاقت یہ صرف اسی میں نہیں ہے، یہ سب چیزیں قوت اور طاقت میں شمار ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو کاروباری طبقہ ہوتا ہے، ملک کی بہت بنیادی پالیسیاں اور معلومات وہ ان لوگوں کے پاس ہوتی ہیں جو ملک کے بڑے کاروباری خاندان ہوتے ہیں، جن کا ایکسپورٹ امپورٹ کا بڑا کاروبار ہوتا ہے۔ ان سے ادارے اور حکومتیں، سفارت خانے، ملکوں کے لوگ، بین الاقوامی ادارے ان سے رابطے میں رہتے ہیں۔ ان کو بہت ساری باتوں کا پتہ ہوتا ہے جن باتوں کا صحافیوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو کاروباری ادارے ہوتے ہیں، اسٹاک ایکسچینج ہے، FPCCI ہے، جس پورے ملک کے تقریباً 5 لاکھ تاجروں کا ایک وہ ہے،
ایک انجمن ہے، اور ہر بڑے شہر میں ایک کاروباری لوگوں کا ادارہ ہوتا ہے، جیسے چیمبر آف کامرس کراچی ہے، لاہور ہے، اسلام آباد، پنڈی، ملتان، سیالکوٹ، فیصل آباد، ہر جگہ ہوتا ہے۔ تو وہاں جو لوگ ہوتے ہیں، جو اس کے ذمہ داران ہوتے ہیں، اس میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو اس کے کرتا دھرتا ہوتے ہیں، ان کو بہت ساری پالیسیوں کا، بہت ساری معلومات ان کے پاس ہوتی ہیں۔ اور ایک آخری چیز جہاں سے معلومات میں ترقی ہوتی ہے وہ ہے مشاورت، شورا کا ہونا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو براہ راست وحی نازل ہوتی تھی، براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ملتی تھی، اس کے باوجود آپ سے فرمایا گیا وشاورہم فی الامر، کہ آپ ان سے مشاورت کیا کریں۔ وامرہم شورا بینہم، مسلمانوں کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ مشورے میں اتنی بڑی خیر ہوتی ہے کہ جب بیٹھتے ہیں مشاورت کے لیے، اس وقت میں کچھ اور رائے ہوتی ہے۔ شروع میں جب مشاورت کے لیے بیٹھیں گے تو ہر آدمی کی الگ الگ رائے ہوتی ہے، لیکن جب شورا ختم ہوتی ہے تو یہ کیا چیز ہے؟ جب آپس میں سوال جواب ہوتے ہیں، معلومات کا تبادلہ ہوتا ہے، اس کا تجزیہ ہوتا ہے، آراء سامنے آتی ہیں، مخفی گوشے سامنے آتے ہیں، تو ایک دم رائے تبدیل ہوتی ہے۔ یہ سب معلومات ہوتی ہیں ساری۔ تو ہمارے ہاں مشاورت بھرپور ہونی چاہیے۔ جب بھی کوئی بات ہو کہ حکومت مدرسوں پہ قبضے کرنا چاہتی ہے تو باقاعدہ اس میں مشاورت ہونی چاہیے، کس نے کہا ہے، کس اخبار نے کہا ہے، کہاں سے رپورٹ ملی ہے۔ بسا اوقات ایسی افواہیں ہوتی ہیں، کسی آدمی سے کسی نے کہا کہ تمہارا کان وہ لے گیا ہے، کتا لے گیا تمہارا کان، تو کتے کے پیچھے دوڑا، یہ نہیں کہا کہ دیکھ لیا کہ ہے بھی ہے نہیں۔ تو بسا اوقات ابھی جیسے کچھ دن پہلے بات چلی کہ 20,000 24,000 مدرسوں کی رجسٹریشن منسوخ ہوگی، اس پہ کالم لکھے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ برا بھلا کہا جا رہا ہے، کس نے کہا ہے؟ تو کھیل تماشا تو نہیں کہ ایک دم منسوخ ہو جائے گا۔ تو یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ لوگ ہوشیار بنیں، سمجھدار بنیں۔ کوئی جیسے چاہے کوئی شوشہ چھوڑ جائے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یہ بالکل مناسب نہیں۔ تو مشورے کا اہتمام، مشورہ ہوتا ہے لیکن جس درجے کا مشورہ ہونا چاہیے۔ اجتماعی کاموں میں پھر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ فلاں مدرسہ فلاں پارٹی، اللہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے اکٹھے بیٹھنا چاہیے۔ کس بات کی لڑائی ہے؟ کون سی جائیداد کی لڑائی ہے؟ کفار کتنی مشاورت کرتے ہیں، یورپی یونین کے نام سے الگ ان کا ادارہ بنا ہوا ہے، اس میں کتنے ممالک ہیں یورپی یونین کے، وہ سب اکٹھے بیٹھ کے اور مشاورت کرتے ہیں۔ ملکوں کے الگ الگ ہیں، نیٹو الگ ہے، فلاں الگ ہے، آسیان الگ ہے، یعنی ایشیا کے لوگ۔ تو ہم لوگوں کو، دینی جماعتوں کو آپس کے اختلافات بھلا کر ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے، مشاورت کرنی چاہیے۔ اس مشاورت میں بہت برکت ہوتی ہے۔ جب مشاورت آپ کریں گے تو اس میں پتہ چلے گا کہ یہ بات کسی نے کہی بھی ہے، نہیں کہی، کہی ہے تو کہنے والا کون ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک حل ہے، دوسرے کے پاس اور کوئی تجویز ہے، تو بہت ساری تدابیر، تجاویز سامنے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی ہے اجتماعیت پر۔ تو شورا کا اہتمام ہونا چاہیے، مشورے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اب اپنے طور پہ اگر ہر آدمی چلے گا تو اس کا کتنا نقصان ہوگا۔ اور پھر ہر آدمی جو کچھ اس کے پاس رائے ہے، اگر اس کو فیس بک پہ ڈال دے، ٹویٹر پہ ڈال دے، لوگوں کو کہہ دے، اس کو چلا رہے ہیں، ایک گروپ کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا گروپ کچھ کہہ رہا ہے، ایک مدرسہ کچھ کہہ رہا ہے، تو اس سے خود کتنا خلفشار پیدا ہوگا۔ اور اس میں خاص طور پہ آپ لوگ جو طلبہ ابھی پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ کیا سیکھ رہے ہیں؟ یہی چیزیں سیکھ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو قیادت ہے، جو علماء ہیں، جو رہنما ہیں، ان کو چاہیے کہ آپس میں اتفاق و اتحاد کریں اور ان طلباء اور بچوں کو اچھا ماحول دیں، ان کو یہ سکھائیں کہ ہم لوگ اکٹھے ہیں، جو کچھ آپ ہمیں دیکھیں گے وہی باتیں کریں گے نا۔ تو جو کچھ آپ لوگ سیکھ رہے ہیں آج، وہ تو اچھی چیز نہیں سیکھ رہے، لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا۔ تو اللہ نہ کرے آپ اسی حالت میں لیڈر بن جائیں گے، آپ بھی تو لیڈر بنیں گے نا۔ ہر طالب علم تو کوشش کرتا ہے کہ میں لیڈر بن جاؤں۔ تو اگر آپ کی تربیت صحیح ہو گئی تو انشاءاللہ آپ مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ خلاصہ تھا اس کا کہ جب ہم کوئی فتویٰ دیں، کوئی رائے قائم کریں کسی شخصیت کے بارے میں، کسی جماعت کے بارے میں، کسی حکومت کے بارے میں، کسی ایشو کے بارے میں، تو ہمارے پاس معلومات، ہمارے پاس دلائل وہ صحیح ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔